ریلیشنشپ بٹوین نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز اینڈ دی گورنمنٹ، یعنی گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ اداروں کے مابین جو تعلقات ہیں وہ کیسے ہیں اور ایجوکیشنل آؤٹ کمز کے اوپر ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ایسا نوٹس کیا گیا ہے کہ پرائیویٹ آرگنائزیشن اینڈ ڈونرز پریفر ٹو ناٹ ورک ود دی گورنمنٹ، کہ جو ڈونرز ہیں یا ایسی ایجنسیز جو ہیں جو کہ فنڈز پرووائڈ کرتی ہیں ایجوکیشن کے لیے، اور این جی اوز جنہیں کہتے ہیں نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز، وہ پریفر نہیں کرتی کہ وہ حکومت کے ساتھ کام کریں، یعنی یہ ان کی ایک جو ہے وہ چوائس نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ کام کریں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات کچھ اس طرح ہیں کہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں اور بلیم کرتے ہیں لینتھی اینڈ کمپلیکس پروسیجرز کو اینڈ دی لیک آف این اکاؤنٹیبل اینڈ ٹرانسپیرنٹ سسٹم فار دیز اپریہینشنز، کہ جو ایک کمی ہے ایک ایسے سسٹم کی جو شفاف ہو اور جو چیزیں ہیں وہ بہت لینتھی اور کمپلیکس ہیں، یعنی جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اداروں کے اندر جو فنڈنگ سے لے کے یا پروسیس جو ہیں فائنانسز پے کرنے کے وہاں سے لے کے جو آپ کی پریکٹیکل انفراسٹرکچر تک کی بات ہے، اس کو بہت سی ایسی چیزوں میں سے گزرنا پڑتا ہے جو کہ اب جو ہیں آج کے زمانے کے ساتھ جو ہیں وہ الائنڈ نہیں ہیں۔ فار انسٹنس، ایک سمپل بل کی کلیئرنگ کے لیے ہمیں اے جی آفس اور اکاؤنٹنٹ جنرل اینڈ اس سارے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے اس کی ڈسبرسمنٹ کے لیے، جبکہ اب سافٹ ویئرز آ چکے ہیں اور سب کچھ جو ہے بہت کوئکلی کمپیوٹرز کے اوپر ہو جاتا ہے۔ اب اس میں دیکھیے ہیومن فیکٹر بھی انوالو ہے کہ پرائیویٹ اداروں کے اندر جہاں سسٹم چھوٹے ہیں، جہاں ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ ایک کمرے تک جو ہے محیط ہے یا بلڈنگ کے کسی ایک فلور پہ واقع ہے یا کسی ایک خاص جو ہے ویسینٹی میں موجود ہے، لیکن وہ پورے پاکستان کو کنٹرول نہیں کر رہی یا کسی صوبے کو کنٹرول نہیں کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں ان کے پروسیجرز جو ہیں وہ زیادہ سوئفٹ ہوتے ہیں اگر ان کے پاس کمپیوٹرز موجود ہیں، سافٹ ویئر موجود ہیں، اور ڈیل کرنے کے لیے ایک جو ہے ایک بڑی نارمل سی مقدار ہے لوگوں کی اور تعداد ہے، تو پھر وہاں پہ چیزیں جو ہے بہت تیزی سے سر انجام پا رہی ہوتی ہیں۔ جبکہ حکومت پہ جو سسٹمز ہیں وہ بہت بڑے ہیں، اس بات کو تو ماننا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی کمی موجود ہے، لیکن پرائیویٹ سے آپ کمپیئر اس لیے نہیں کر سکتے کہ پرائیویٹ جو اداروں کے لوگ ہیں یا ان کے جو مالکان ہیں یا ان کے جو چلانے والے ہیں، انہیں عادت ہوتی ہے سوئفٹ رسپانسز کی، بیکاز نیچرلی دے آر اسمالر آرگنائزیشنز ایز کمپیئر ٹو دی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اور آرگنائزیشنز۔ اب یہاں پہ کچھ بات جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی ہے، کچھ بات ان کے پروسیسز کی ہے جن کو دوبارہ سے ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں ری انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے نئے خطوط کے اوپر۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو پریفر نہیں کرتا۔ اب ایک سروے کو دیکھتے ہیں کہ صوبہ سندھ کے اندر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سکولز آپریٹ کر رہے ہیں وہ تقریباً 49,000، out of 49,000 only 7,000 schools have 4 rooms or more، یعنی صرف 7,000 اسکولوں میں 4 کمرے یا اس سے زیادہ جو ہیں وہ کمرے موجود ہیں، جبکہ باقی ماندہ جو ہیں وہ 4 کمروں سے کم ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ سجیسٹ کیا گیا کہ ورسٹ پرفارمنگ جو 7,000 اسکولس ہیں ان کو سلیکٹ کیا جائے اور ہینڈ اوور کر دیا جائے پرائیویٹ سیکٹر کو، کیونکہ وہ ورسٹلی پرفارم کر رہے ہیں۔ تو لیٹ اس سی کہ پرائیویٹ سیکٹر کیا کر سکتا ہے۔ اب اس ضمن میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اگر ہم پیچھے جائیں اور 1972 کی جو پاکستان کے اندر نیشنلائزیشن تھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، اس کو دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ سب بڑے بڑے اداروں کو ایکوائر کر لیا تھا، جو مختلف انجمنوں کے تحت مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو چلا رہی تھیں، ٹرانسپیرنسی کے لیے، شفافیت کے لیے، اور کچھ اس میں پولیٹیکل موٹیوز بھی تھے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ 1-2 دہائیوں کے اندر ہی حکومت جو ہے وہ تقریباً اس کی جو اسٹرینتھ تھی وہ جواب دینے لگی، کیونکہ اتنا بڑا بوجھ، اتنے بڑے پریمیسز اور انفراسٹرکچر کو ایک اچھے طریقے سے ساتھ لے کے چلنا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ سو اسی کو لے کے ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کا عمل بھی سامنے آتا ہے، گو کہ اس کے حق میں اور اس کے اگینسٹ بہت سے آرگومنٹس موجود ہیں کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے یا نہیں، لیکن بہرحال ایک بات بہت کلیئر ہے کہ گورنمنٹ ان اداروں کو اس بوجھ کو ٹھیک طرح سے چلا نہیں پا رہی۔ اس صورت میں کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا ہے، یقیناً کوئی ایک پارٹنرشپ چاہیے ہے، اگر وہ پرائیویٹائزیشن کی صورت میں ہو یا کسی کو آپ آن لون بیسس ان آرگنائزیشنز کو دیتے ہیں، لیکن یقیناً اس سے پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ گورنمنٹ وڈ کنٹینیو ٹو فنڈ دا اسکول۔ اب اس میں دیکھیں آپ کہ اس سجیشن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹینیو کرتی رہے گی اسکولوں کی فنڈنگ کو، لیکن ایڈمنسٹریشن جو ہے اسے ہینڈ اوور کر دیا جائے گا پرائیویٹ سیکٹر کو فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم ٹو امپروو ریزلٹس، یعنی خاص وقت کے لیے،
ایسا نہیں کہ آپ بالکل ہی جو ہے وہ ان اداروں کو گیو اپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کچھ عرصے کے لیے اس کو پرائیویٹ سیکٹر کو دے رہے ہیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے اس کو چلا کے حکومت کے حوالے کر سکیں اور ان خطوط پہ ان کو وضع کر دیں جس سے پروڈکٹیوٹی جو ہے اور جو اینڈ ریزلٹس ہیں وہ اچیو ہو رہے ہوں۔ اور پھر ایک اور بہت اہم وجہ یہ ہے کہ ایک ویکیوم ہے آف کمپیٹنٹ ہیومن ریسورس کا، جس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے فیڈرل اور پروونشل دونوں لیولز کے اوپر پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ یعنی بہترین جو لوگ ہیں جو کاموں کے لیے جو ہیں وہ خاص طور پہ جن کو ہمیں اپوائنٹ کرنا چاہیے وہ موجود نہیں ہیں فیڈرل لیول پہ بھی اور پروونشل لیول کے اوپر بھی۔ اور کس لیے کہ امپلیمنٹ کریں ان پالیسیز کو، ان ایسپریشنز کو، ان آبجیکٹیوز کو جن کو ہم آن پیپر جو ہے وہ لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم نے حاصل کرنے ہیں۔ اب لکھ تو لیتے ہیں، ڈیولپ کرنے کی چاہت بھی ہے، لیکن اگر ہیومن ریسورس ہی موجود نہیں ہے تو پھر ایسے جو خواب ہیں وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو پاتے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ there is also a need to develop the required human resource by recruiting, training and engaging experts and specialized personnel into the education sector۔ اور اس خلا کو فل کرنے کے لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم ایسے ہیومن ریسورس کو سامنے لے کے آئیں جن کو ہم ریکروٹ کریں، ٹرین کریں اور انگیج کریں ایکسپرٹس کو اور اسپیشلائزڈ لوگوں کو جو اپنے اپنے ایریاز کے اندر بہترین ہوں ایجوکیشن سیکٹر کے اندر، تاکہ یہ امپروومنٹس جو ہیں وہ لے کے آئی جا سکیں۔